السلام علیکم معزز سامعین، خادم حرمین شریفین کی جانب سے گزشتہ روز چند اہم شائع فرامین جاری کیے گئے ہیں، جس میں غیر ملکیوں کے فائدے کے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں اور مجموعی طور پر حج و عمرہ سیکٹر کی بحالی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے چند فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سال حج ہوگا اور زیادہ بڑی تعداد میں حجاج شریف شرکت کر سکیں گے۔ یہ جو رعایت دی گئی ہے فیس کے اندر اقامہ فیس، لائسنس فیس اور استمارہ فیس کے اندر معافیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس بار حج جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا ہے، تبھی ان اداروں کی یہ فیسز تمام طرح کے لائسنس اور فیس معاف کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر سب سے جو پہلا حکم جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر تجارتی اداروں کے 1 سال کے لائسنس فیس میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب تجارتی اداروں کی جو لائسنس فیس ہے اس میں سے صرف ایک فیس کو، جو کہ رہائش کی سہولت سے متعلق ہے، اس کو معاف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا ہے، اس کے اندر 6 مہینوں کی غیر ملکیوں کے لیے اقامہ فیس معاف کر دی گئی ہے، اور یہ ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو حج و عمرہ سیکٹر کے اداروں میں کام کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ حج و عمرہ سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ ادارے ہیں جن کے اندر حکومت وزارت حج اور عمرہ ان کو ڈیل کر رہی ہے، یا دیگر سرکاری ادارے ہو سکتے ہیں۔ ان سرکاری اداروں کے اندر جو غیر ملکی ملازمین ہیں ان کی 6 مہینوں کی اقامہ فیس معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حکم نامہ یہ ہے کہ وزارت سیاحت مکہ اور مدینہ کے اندر سیاحتی پروگرام ہیں، ہوٹلنگ کا نظام ہے، اس کے اندر 1 سال کی فیس ان کو معاف کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد غیر ملکیوں کے لیے ہی اگلی خبر ہے کہ غیر ملکیوں کی اگلے 6 مہینوں کی اقامہ رینیو فیس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ ان غیر ملکیوں کے لیے جو وزارت حج و عمرہ یعنی حج و عمرہ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے جن کو 6 مہینوں کی فیس معاف ہوئی ہے، وہ ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو حج و عمرہ اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جو حج عمرہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شعبے کون سے ہیں۔ ادارے تو وہ جو حکومتی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، اس میں نجی ادارے بھی ہو سکتے ہیں جو وزارت حج و عمرہ سے سرٹیفائیڈ ہوں اور اس نے الاؤ کر رکھا ہو کام کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مؤسسے ہیں جو مختلف نوعیت کی خدمات پیش کرتے ہیں، جس کے اندر کھانا پہنچانے والے ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کی سہولت پہنچانے والے مؤسسے ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی خدمات پہنچانے والا۔ حج و عمرہ سیکٹر کے اندر اس کے جو ملازمین ہیں ان کو 6 مہینوں کے لیے اقامہ فیس میں مہلت دی گئی ہے کہ وہ اقامہ رینیو کروا لیں گے، لیکن اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 6 مہینوں کے بعد فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ 1 سال کی قسطوں میں فیس ادا کرنا چاہتے ہیں تو فیس ادا کر سکیں گے۔ 2 مختلف خبریں ہیں، ایک جس کو 6 ماہ کی مکمل معافی ہے، اور دوسرا جو حج و عمرہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی ہے فیس ادا کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم نامہ شاہی فرمان جاری ہوا ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بسیں استعمال ہوں گی حج 1442 ہجری میں، تو ان بسوں کو 1 سال کی لائسنس فیس یعنی جسے ہم استمارہ بولتے ہیں وہ مفت توسیع کر دی جائے گی۔ 1 سال کی فیس معاف ہوگی ان تمام بسوں کو جو حج سیزن میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور اس شاہی حکم نامے میں جو آخری خبر ہے وہ بھی ٹرانسپورٹیشن کے متعلق ہے کہ حج 1442 ہجری کے اندر جو بسیں استعمال کی جائیں گی ان کے اوپر 3 مہینوں کے لیے کسٹم ڈیوٹیز کو مؤخر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اقساط کی صورت میں بھی اپنی کسٹم ڈیوٹی اور دیگر فیسز ادا کر سکیں گے۔ تو یہ کچھ اہم معلومات تھی حج 1442 ہجری کے متعلق۔ اس میں ایک تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس سال بڑی تعداد میں لوگ حج میں شرکت کر سکیں گے، اور دوسرا غیر ملکیوں کے لیے فیس معافی کا اعلان تھا 6 مہینوں کے لیے۔ فلائٹ آپریشن کے متعلق آپ کو انفارمیشن بعد میں پرووائڈ کی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے سعودی وزارت داخلہ کا حکم ابھی باقی ہے۔ فلائٹ آپریشن پر جیسے ہی کوئی حتمی بات سامنے آتی ہے آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔